قرآن مجید کا سورہ نمبر 25 سورہ فرقان۔ سورہ فرقان کے متعلق چند مختصر نکات تلاوت و ترجمے کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ فرقان موجودہ ترتیب کے لحاظ سے قرآن مجید کا سورہ نمبر 25 جبکہ ترتیب نزول کے اعتبار سے سورہ نمبر 42 ہے۔ یہ سورہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوا۔ اس سورہ کا نام اس کی پہلی آیت کی وجہ سے رکھا گیا ہے، جس میں فرقان کا ذکر ہے، جس کے معنی ہیں حق و باطل سے جدا کرنے والا۔ اس سورے میں خدا کے خاص بندوں اور ان کے اوصاف مختصراً بیان ہوئے ہیں۔ آیت نمبر 30 میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے امت کا قرآن مجید کو چھوڑ دینے کی شکایت کی ہے۔ آیت نمبر 60 میں قرآن مجید کا 8واں مستحب سجدہ ہے۔ آیت نمبر 63 کے مطابق اللہ والے زمین پر دبے پاؤں چلتے ہیں، اور جب جاہل ان سے الجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو سلام کہہ کر گزر جاتے ہیں۔ چال چلن انسان کی شخصیت کی ترجمانی کرتی ہے، لہذا جس شخص کی شخصیت میں کمی ہوتی ہے وہ زمین پر اکڑ کر چلتا ہے، لیکن اللہ کی بندگی کرنے والوں کی شخصیت میں کوئی خلا نہیں ہوتا، لہذا وہ زمین پر انکساری کے ساتھ چلتے ہیں اور نہ ہی وہ جاہلوں کے ساتھ الجھتے ہیں۔ اگر کوئی بد تہذیبی کرتا ہے تو اللہ کے نیک بندے اپنی تہذیب کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس جاہل کو سلام کر کے گزر جاتے ہیں۔ جو شخص ہر روز اس سورے کی تلاوت کرے گا، خدا اسے عذاب میں مبتلا نہیں کرے گا اور جنت میں داخل کرے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا۔ بابرکت ہے وہ خدا جس نے اپنے خاص بندے پر فرقان نازل کیا ہے تاکہ وہ تمام جہانوں کے لیے ڈرانے والا بن جائے۔ الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا۔ جس کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی ہے اور اس نے کسی کو اولاد نہیں بنایا اور نہ بادشاہی میں اس کا کوئی شریک ہے، اور اس نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے اور ہر چیز کا ایک اندازہ پیمانہ مقرر کیا ہے۔ واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا۔ اور ان مشرکوں نے اللہ کو چھوڑ کر ایسے خدا بنائے ہیں جو کوئی چیز پیدا نہیں کر سکتے، اور وہ خود پیدا کیے ہوئے ہیں، اور وہ خود اپنے لیے نقصان یا نفع کے مالک و مختار نہیں ہیں، جو نہ مار سکتے ہیں اور نہ ہی کسی مرے ہوئے کو دوبارہ اٹھا سکتے ہیں۔ وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا۔ اور جو لوگ کافر ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن محض ایک جھوٹ ہے جسے اس شخص نے گھڑ لیا ہے، اور کچھ دوسرے لوگوں نے اس کام میں اس کی مدد کی ہے۔ یہ بات کہہ کر خود یہ لوگ بڑے ظلم اور جھوٹ کے مرتکب ہوئے ہیں۔ وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا۔ اور کہتے ہیں کہ یہ تو پہلے لوگوں کی لکھی ہوئی داستانیں ہیں جو اس شخص نے لکھوائی ہیں، اور وہ صبح و شام اس کے سامنے پڑھی جاتی ہیں یا اس سے لکھوائی جاتی ہیں۔
قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ اس قرآن کو اس خدا نے نازل کیا ہے جو آسمانوں اور زمین کے رازوں کو جانتا ہے، بے شک وہ بڑا بخشنے والا، بڑا رحم کرنے والا ہے۔ وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا۔ اور وہ کہتے ہیں کہ یہ کیسا رسول ہے جو کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہے، اس پر کوئی فرشتہ کیوں نہ اتارا گیا جو اس کے ساتھ ڈرانے والا ہوتا۔ أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا۔ یا اس پر کوئی خزانہ اتارا جاتا یا اس کے لیے کوئی باغ ہی ہوتا جس سے یہ کھاتا، اور ظالموں نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ تم ایک ایسے شخص کی پیروی کر رہے ہو جس پر جادو کیا گیا ہے۔ انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا۔ دیکھیے یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق کیسی کیسی کٹ حجتیاں باتیں بیان کرتے ہیں، سو وہ گمراہ ہو گئے ہیں، سو اب وہ راہ نہیں پا سکتے۔ تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا۔ بڑا بابرکت ہے وہ خدا جو اگر چاہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کفار کی بیان کردہ چیزوں سے بہتر دے دے، یعنی ایسے باغات کے جن کے نیچے نہریں جاری ہوں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے عالی شان محل بنوا دے۔ بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا۔ بلکہ یہ لوگ قیامت کو جھٹلاتے ہیں، اور جو لوگ قیامت کو جھٹلاتے ہیں ہم نے ان کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے۔ إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا۔ اور وہ آگ جب انہیں دور سے دیکھے گی تو وہ اس کا جوش مارنا اور چنگھاڑنا سنیں گے۔ وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرَّنِينَ دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُورًا۔ اور جب انہیں زنجیروں میں جکڑ کر آتش دوزخ کی کسی تنگ جگہ میں ڈال دیا جائے گا تو وہاں اپنی ہلاکت کو پکاریں گے۔ لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا۔ ان سے کہا جائے گا کہ آج ایک ہلاکت کو نہ پکارو بلکہ بہت سی ہلاکتوں کو پکارو۔ قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہیے کہ آیا یہ آتش دوزخ اچھی ہے یا وہ دائمی جنت جس کا پرہیزگاروں سے وعدہ کیا گیا ہے، یہ ان کے اعمال کا صلہ ہے اور آخری ٹھکانہ۔ لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسئولا۔ اس میں ان کے لیے وہ سب کچھ ہوگا جو وہ چاہیں گے، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ ایک وعدہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رب کے ذمے ہے، جس کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَقُولُ أَأَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاءِ أَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلَ
اور جس دن اللہ ان لوگوں کو اور ان کے ان معبودوں کو جنہیں وہ اللہ کو چھوڑ کر پوچھتے رہے ہیں اکٹھا کرے گا تو اللہ ان معبودوں سے پوچھے گا کہ آیا تم نے میرے ان بندوں کو گمراہ کیا تھا یا وہ خود ہی سیدھے راستے سے بھٹک گئے تھے؟ قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا۔ وہ کہیں گے کہ پاک ہے تیری ذات، ہمیں یہ حق نہیں تھا کہ ہم تجھے چھوڑ کر کسی اور کو اپنا مولا بنائے، لیکن تو نے انہیں اور ان کے باپ دادا کو خوب آسودگی اور آسائش عطا کی، یہاں تک کہ انہوں نے تیری یاد بھلا دی اور اس طرح تباہ و برباد ہو گئے۔ فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا۔ اے کافرو، اس طرح وہ تمہارے معبود تمہاری ان باتوں کو جھٹلا دیں گے جو تم کرتے ہو، پھر نہ تو تم عذاب کو ٹال سکو گے اور نہ ہی اپنی کوئی مدد کر سکو گے، اور تم میں سے جو ظلم کرے گا ہم اسے بڑے عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے جتنے رسول بھیجے ہیں وہ سب کھانا بھی کھاتے تھے اور بازاروں میں چلتے پھرتے بھی تھے، اور ہم نے تم کو ایک دوسرے کے لیے ذریعہ آزمائش بنایا ہے، کیا تم صبر کرو گے؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پروردگار بڑا دیکھنے والا ہے۔ وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا۔ اور جو لوگ ہمارے پاس آنے کی امید نہیں رکھتے وہ کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر فرشتے کیوں نہیں اتارے گئے یا ہم اپنے پروردگار کو ہی دیکھ لیتے۔ انہوں نے اپنے دلوں میں اپنے کو بہت بڑا سمجھا اور سرکشی میں حد سے گزر گئے ہیں۔ يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا۔ یہ لوگ جس دن فرشتوں کو دیکھیں گے تو اس دن مجرموں کے لیے کوئی بشارت نہیں ہوگی، اور وہ کہیں گے پناہ ہے پناہ ہے، یا حرام ہے حرام۔ وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا۔ اور ہم ان کے ان کاموں کی طرف متوجہ ہوں گے جو انہوں نے کیے ہوں گے اور انہیں پراگندہ غبار بنا دیں گے۔ أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا۔ اس دن بہشت والوں کا ٹھکانہ بہترین ہوگا اور دوپہر کی آرام گاہ بھی عمدہ ہوگی۔ وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا۔ اور جس دن بادل کے ساتھ آسمان شق ہو جائے گا اور فرشتے جوق در جوق اتارے جائیں گے۔ الْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ لِلرَّحْمَنِ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا۔ اس دن حقیقی بادشاہی خدائے رحمان کی ہوگی اور وہ دن کافروں کے لیے بڑا سخت ہوگا۔
وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا۔ اور اس دن ظالم حسرت سے اپنے ہاتھوں کو کاٹے گا اور کہے گا کاش میں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سیدھا راستہ اختیار کیا ہوتا۔ یا ویلتى لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا۔ ہائے میری بدبختی، کاش میں نے فلاں شخص کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا۔ لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی وكان الشیطان للانسان خذولا۔ اس نے نصیحت یا قرآن کے میرے پاس آنے کے بعد مجھے اس کے قبول کرنے سے بہکا دیا، اور شیطان تو ہے ہی مشکل وقت میں بے یار و مددگار چھوڑ دینے والا دغاباز۔ وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا۔ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیں گے اے میرے پروردگار، میری قوم امت نے اس قرآن کو بالکل چھوڑ دیا تھا۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا۔ اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کے لیے مجرموں میں سے بعض کو دشمن بنایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پروردگار رہنمائی اور مدد کے لیے کافی ہے۔ وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا۔ اور کافر لوگ کہتے ہیں کہ اس شخص پر پورا قرآن یکبارگی کیوں نہیں نازل کیا گیا؟ ہاں، اس طرح اس لیے کیا کہ ہم تمہارے دل کو ثبات و تقویت دیں، اور اسی لیے اسے عمدہ ترتیب کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کر نازل کیا ہے۔ وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا۔ اور یہ لوگ جب بھی کوئی نیا اعتراض اٹھاتے ہیں تو ہم اس کا صحیح جواب اور عمدہ تشریح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے لاتے ہیں۔ الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا۔ وہ لوگ جو اپنے منہوں کے بل جہنم کی طرف لے جائے جائیں گے، وہ ٹھکانے کے لحاظ سے بدتر اور راستے کے اعتبار سے گمراہ تر ہیں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا۔ بے شک ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی اور ان کے ساتھ ان کے بھائی ہارون کو ان کا وزیر مقرر کیا۔ فَقُلْنَا اذْهَبَا إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْمِيرًا۔ پھر ہم نے ان سے کہا کہ تم دونوں جاؤ اس قوم کی طرف جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ہے، جب انہوں نے نہ مانا تو ہم نے ان کو بالکل ہلاک و برباد کر دیا۔ وَقَوْمَ نُوحٍ لَمَّا كَذَّبُوا الرُّسُلَ أَغْرَقْنَاهُمْ وَجَعَلْنَاهُمْ لِلنَّاسِ آيَةً وَأَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا۔ اور نوح کی قوم کو بھی ہم نے غرق کر دیا جب انہوں نے رسولوں کو جھٹلایا، اور انہیں لوگوں کے لیے نشان عبرت بنا دیا، اور ہم نے ظالموں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ وَعَادًا وَثَمُودَ وَأَصْحَابَ الرَّسِّ وَقُرُونًا بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيرًا۔ اور اسی طرح ہم نے قوم عاد و ثمود اور اصحاب الرس کو اور ان کے درمیان بہت سی نسلوں اور قوموں کو بھی ہلاک کیا۔ وَكُلًّا ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالَ
وَكُلًّا تَبَّرْنَا تَتْبِيرًا، اور ہم نے ہر ایک کے لیے پہلے برباد ہونے والوں کی مثالیں بیان کی، اور آخرکار ہم نے سب کو نیست و نابود کر دیا۔ وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أُمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ أَفَلَمْ يَكُونُوا يَرَوْنَهَا بَلْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ نُشُورًا۔ اور یہ لوگ اس بستی سے گزرے جس پر پتھروں کی بڑی بارش برسائی گئی تھی، کیا وہاں سے گزرتے ہوئے اسے دیکھتے نہیں رہتے؟ بلکہ دراصل بات یہ ہے کہ یہ حشر و نشر کی امید ہی نہیں رکھتے۔ وَإِذَا رَأَوْكَ إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا، اور وہ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مذاق اڑانے لگتے ہیں اور کہتے ہیں کیا یہ وہ ہے جسے خدا نے رسول بنا کر بھیجا ہے؟ إِن كَادَ لَيُضِلُّنَا عَنْ آلِهَتِنَا لَوْلَا أَن صَبَرْنَا عَلَيْهَا وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ الْعَذَابَ مَنْ أَضَلُّ سَبِيلًا۔ وہ تو قریب تھا کہ یہ شخص ہمارے معبودوں سے ہمیں بہکا دے اگر ہم ان کی پرستش پر ثابت قدم نہ رہتے، تو عنقریب جب وہ عذاب الہی کو دیکھیں گے تو انہیں معلوم ہو جائے گا کہ راہ راست سے کون زیادہ بھٹکا ہوا ہے۔ أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ شخص دیکھا ہے جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا خدا بنا رکھا ہے؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے ذمہ دار ہو سکتے ہیں؟ أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا۔ کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیال کرتے ہیں کہ ان میں سے اکثر سنتے یا سمجھتے ہیں؟ یہ تو محض چوپایوں کی طرح ہیں، بلکہ ان سے بھی زیادہ گم کردہ راہ ہے۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا۔ کیا تم نے اپنے پروردگار کی قدرت کی طرف نہیں دیکھا کہ اس نے سائے کو کیوں کر پھیلایا ہے، اور اگر وہ چاہتا تو اسے ایک جگہ ٹھہرا ہوا بنا دیتا، پھر ہم نے سورج کو اس پر دلیل راہ بنایا۔ ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا، پھر ہم اس سائے کو تھوڑا تھوڑا کر کے اپنی طرف سمیٹتے جاتے ہیں۔ وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا، اور وہ وہی ہے جس نے تمہارے لیے رات کو پردہ پوش اور نیند کو باعث راحت اور دن کو اٹھ کھڑے ہونے کا وقت بنایا۔ وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا، اور وہ وہی ہے جو ہواؤں کو اپنی رحمت بارش سے پہلے خوشخبری بنا کر بھیجتا ہے، اور ہم آسمان سے پاک اور پاک کرنے والا پانی برساتے ہیں۔ لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا، تاکہ اس کے ذریعے کسی مردہ شہر غیر آباد کو زندہ کرے اور اپنی مخلوق میں سے بہت سے جانوروں اور انسانوں کو پلائے۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوا فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا،
اور ہم اس پانی کو طرح طرح سے لوگوں کے درمیان تقسیم کرتے ہیں تاکہ وہ نصیحت حاصل کرے، مگر اکثر لوگوں نے ناشکری کے سوا ہر بات سے انکار کر دیا۔ وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا، اور اگر ہم چاہتے تو ایک ایک بستی میں ایک ایک ڈرانے والا بھیجتے۔ فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُم بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کافروں کی پیروی نہ کریں اور اس قرآن کے ذریعے سے ان سے بڑا جہاد کریں۔ وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا مَحْجُورًا۔ اور وہ وہی ہے جس نے دو دریاؤں کو آپس میں ملا دیا ہے، یہ شیریں و خوشگوار ہے اور یہ سخت کھارا اور تلخ ہے، اور ان دونوں کے درمیان ایک حد فاصل اور مضبوط رکاوٹ بناتی ہے۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا۔ اور وہ وہی ہے جس نے پانی سے انسان کو پیدا کیا اور پھر اس کو خاندان والا اور سسرال والا بنایا، اور تمہارا پروردگار بڑی قدرت والا ہے۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ ظَهِيرًا۔ اور وہ مشرک اللہ کو چھوڑ کر ان کی پرستش کرتے ہیں جو ان کو نہ نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان، اور کافر تو ہمیشہ اپنے پروردگار کے مقابلے میں مخالفوں کی پشت پناہی کرتا ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا۔ اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں بھیجا مگر خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر۔ قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلَّا مَنْ شَاءَ أَنْ يَتَّخِذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلًا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ میں اس کار رسالت پر تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتا سوائے اس کے کہ جو چاہے اپنے پروردگار کا راستہ اختیار کرے۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ وَكَفَى بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس زندہ خدا پر بھروسہ کیجئے جس کے لیے موت نہیں ہے، اور اس کی حمد کے ساتھ تسبیح کیجئے، اور وہ اپنے بندوں کے گناہوں کی خبر رکھنے کے لیے خود کافی ہے۔ الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا۔ وہ خدا جس نے آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کچھ 6 دن میں پیدا کیا، پھر عرش پر اقتدار قائم کیا، وہی خدائے رحمان ہے، اس کے بارے میں کسی باخبر سے پوچھو۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُورًا۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ رحمان کو سجدہ کرو تو وہ کہتے ہیں کہ یہ رحمان کیا چیز ہے، کیا ہم اسے سجدہ کریں جس کے بارے میں تم ہمیں حکم دو، اور یہ چیز ان کی نفرت میں اور اضافہ کر دیتی ہے۔ تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا۔ بڑا بابرکت ہے وہ خدا جس نے آسمان میں 12 برج بنائے اور ان میں ایک چراغ، سورج اور ایک چمکتا ہوا چاند بنایا۔
وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا، اور وہ وہی ہے جس نے رات اور دن کو ایک دوسرے کا جانشین بنایا ہے اس شخص کے لیے جو نصیحت حاصل کرنا چاہے یا شکر ادا کرنا چاہے۔ وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، اور خدائے رحمان کے خاص بندے وہ ہیں جو زمین پر آہستہ آہستہ فروتنی کے ساتھ چلتے ہیں، اور جب جاہل لوگ ان سے خطاب کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں تم پر سلام۔ والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، اور جو اپنے پروردگار کی بارگاہ میں سجدہ اور قیام کرتے ہوئے رات گزارتے ہیں۔ والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما، اور جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار ہم سے جہنم کا عذاب دور رکھ، بے شک اس کا عذاب پوری ہلاکت ہے۔ إنها ساءت مستقرا ومقاما، وہ جہنم بہت برا ٹھکانہ ہے اور بہت بری جگہ ہے۔ والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، اور جب وہ خرچ کرتے ہیں تو نہ فضول خرچی کرتے ہیں اور نہ کنجوسی، بلکہ ان کا خرچ کرنا ان دونوں کے درمیان حد اعتدال پر ہوتا ہے۔ والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، اور وہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو خدا نہیں پکارتے، اور جس جان کے مارنے کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے اسے نہ حق قتل نہیں کرتے اور نہ زنا کرتے ہیں، اور جو کوئی ایسا کرے گا تو وہ گناہ کی سزا پائے گا۔ يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا، قیامت کے دن اس کا عذاب دو گنا کر دیا جائے گا اور وہ اس میں ذلیل و خوار ہو کر ہمیشہ رہے گا۔ إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما، سوائے اس کے جو توبہ کرے اور ایمان لائے اور نیک عمل کرے کہ اللہ ایسے لوگوں کی برائیوں کو بھلائیوں سے بدل دے گا، اور اللہ بڑا بخشنے والا بڑا رحم کرنے والا ہے۔ ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا، اور جو کوئی توبہ کرے اور نیک عمل کرے تو وہ اللہ کی طرف اس طرح رجوع کرتا ہے جو رجوع کرنے کا حق ہے۔ والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما، اور جو جھوٹی گواہی نہیں دیتے یا جو زور یعنی غنا کی جگہ پر حاضر نہیں ہوتے، اور جو جب کسی بےہودہ کام کے پاس سے گزرتے ہیں تو شریفانہ انداز میں گزر جاتے ہیں۔ والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا، اور جب انہیں ان کے پروردگار کی آیتوں کے ذریعے سے نصیحت کی جاتی ہے تو وہ بہرے اور اندھے ہو کر ان پر گر نہیں پڑتے بلکہ ان میں غور و فکر کرتے ہیں۔ والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما،
اور وہ کہتے ہیں اے ہمارے پروردگار، ہمیں ہماری بیویوں اور ہماری اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہمیں پرہیزگاروں کا پیش رو بنا۔ أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما۔ یہ وہ ہے جنہیں ان کے صبر و ثبات کے صلے میں بہشت میں بالا خانہ عطا کیا جائے گا اور وہاں ان کا تحیہ و سلام سے استقبال کیا جائے گا۔ خالدین فیہا حسنت مستقرا ومقاما۔ وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، کیا اچھا ہے وہ ٹھکانہ اور وہ مقام۔ قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے، اگر تمہاری دعا و پکار نہ ہو تو میرا پروردگار تمہاری کوئی پرواہ نہ کرے، سو اب جب کہ تم نے رسول کو جھٹلا دیا ہے تو یہ تکذیب ان قریب تمہارے لیے وبال جان بن کر رہے گی۔